اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 230 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر تیسری طلاق اسے دی، اس سے پہلے 2 طلاقوں کا کل والے آیت میں ذکر تھا کہ الطلاق مرتانی، طلاق 2 بار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تیسری کا ذکر ہے، یعنی 2 کے بعد خواہ بغیر مال کے دی جائیں یا مال لے کر، یعنی خلا کی شکل میں ہو یا بغیر خلا کے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خلا کے بعد بھی طلاق ہو سکتی ہے، اور خلا طلاق ہے، فسق نکاح نہیں، ورنہ اس کے بعد یہ طلاق نہ ہوتی۔ یعنی جو خلا ہے وہ 2 طلاق ہی ہے، نکاح کو ختم نہیں کرتا خلا۔ اس لیے کل بھی عرض کیا گیا تھا کہ یہ خامد کا ہی حق ہے، شوہر کا، مرد کا حق ہے، جب تک وہ طلاق نہیں دے گا تب تک وہ اس کے نکاح سے نہیں نکلے گی، اگرچہ وہ خلا والا معاملہ بھی ہو جائے۔ خلے سے 2 طلاقیں ہوتی ہیں، تیسری طلاق کا حق جو ہے وہ مرد کے پاس ہے، تو جب وہ طلاق دے گا پھر وہ اس کے نکاح سے نکلے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اب وہ عورت اسے حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے، یعنی تیسری طلاق کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ حلالہ میں صرف دوسرا نکاح کافی نہیں، بلکہ دوسرے خاوند کی صحبت ضروری ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، تو جب تک اس کے پاس نہ رہے تب تک حلالہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں صحبت اور لفظ زوجان، اس سے نکاح جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے، یعنی وہ اپنے پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے، تو پھر وہ دوبارہ پہلے شوہر کے نکاح میں آنا چاہے تو عدت گزرنے کے بعد وہ آ سکتی ہے، لیکن دوسرے شوہر کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تو طلاق لازمی دے، اور نہ ہی اس کے ساتھ پہلے یہ شرط طے کی جا سکتی ہے کہ تو جو ہے اس کو طلاق دے گا پھر ہی تیرا اس کے ساتھ نکاح کرتے ہیں۔ تو اس کو مشروط حلالہ کہتے ہیں، تو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ وہ اگلا بندہ اپنی مرضی سے طلاق دے تو پھر ٹھیک ہے، اور اس کو بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ جب وہ اس نے عورت سے نکاح کر لیا تو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ، جو شریعت نے طریقہ بیان فرمایا ہے بیوی اور خامد کے حقوق کے حوالے سے، اس طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ رہے اور اس کو ساتھ رکھے، ظلم کرنے کی نیت سے نہیں بلکہ نیکی کی نیت سے اس کو اپنے ساتھ رکھے۔ اگر کوئی ظلم کرنے کی نیت سے رکھتا ہے تو پھر اس کے جو اہل و عیال ہیں وہ اس پر زور ڈال سکتے ہیں کہ اس کو طلاق دے دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں۔ وہی بات آ گئی کہ دوسرا اگر اپنی مرضی سے طلاق دے تو پھر وہ پہلے کے نکاح میں آ سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں نبھائیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لیے، یعنی وہ دوبارہ پہلے شوہر کے نکاح میں آنا چاہتی ہے اور وہ دونوں آپس میں سمجھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے معاملات جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، جو اللہ کی حدیں ہیں ہم ان کو قائم رکھ سکیں گے، ان کے مطابق ہم چل سکیں گے، تو پھر وہ دوبارہ آپس میں نکاح کریں۔ اگر ان کو خطرہ ہو کہ پہلے کی طرح پھر ہمارا معاملہ جو ہے خراب ہو سکتا ہے تو پھر قطعاً ضرورت نہیں ہے ان کو دوبارہ آپس میں ایک ہونے کی۔ تو اس لیے اس حوالے سے بڑے سوچ و بچار کے بعد یہ کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ 3 طلاقوں میں حلالہ کے بعد پھر پہلے خامد سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرے یہ کہ اگر اب دوبارہ نکاح ہو تو اس میں مرد عورت دونوں کی رضامندی ضروری ہے، یعنی دوبارہ اگر نکاح کرنا ہے تو دونوں کی رضامندی ضروری ہے، بغیر رضامندی کے نکاح نہیں ہوگا۔ تیسرے یہ کہ حلالے کے بعد نکاح ہوگا، اس میں پھر خامد 3 طلاق کا مالک ہوگا، یعنی دوبارہ جب نکاح اس کے ساتھ ہوگا تو پھر وہ دوبارہ سے 3 طلاقوں کا مالک ہو جائے گا۔
اب معاملہ اس طرح کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کو ایک طلاق دیتا ہے تو اس کے پاس بعد میں 2 طلاقوں کا حق رہ جاتا ہے، چاہے وہ سال بعد دے چاہے 2 سال بعد دے، اس کے پاس صرف 2 طلاقوں کا حق ہے۔ اب اگر اس نے 2 دے دی ہیں تو پھر اس کے پاس 1 طلاق کا حق ہے، وہ سال بعد دے گا تو 3 طلاقیں ہو جائے گی، کیونکہ 2 اس نے پہلے دے دی تھی۔ اگر تیسری سال بعد دیتا ہے، 6 ماہ دیتا ہے، جتنی دیر بعد بھی دیتا ہے، وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ تو اب جب دوبارہ کسی اور مرد سے نکاح کرنے کے بعد، اس سے طلاق لینے کے بعد پھر پہلے مرد کے پاس آتی ہے تو دوبارہ نکاح ہوتا ہے، اب دوبارہ پھر وہ 3 طلاق کا مالک بن جاتا ہے۔ تو پہلا جو معاملہ تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب دوبارہ نئے سرے سے اس کا جو سلسلہ ہے زوجیت والا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ اور جائز کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ کام جو ہے، جائز کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ کام جو ہے یہ طلاق ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں ہر مسلمان مرد و عورت کو اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے ان کے حوالے سے علم ہونا چاہیے، اور بڑے سوچ و بچار کے اس میں بعد جو ہے وہ فیصلہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپس میں پیار محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔